پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ہمیں جیسا ایمان لانا ہے تو ہمیں مطلوب ہے کہ صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے. صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. جیسا کہ حدیث ہے اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو راہیاب ہو جاؤ. تو جیسا وہ عمل کرتے تھے، جیسا وہ شریعت پر عمل پیرا تھے، ہم کو اسی طرح کی بلکہ ان کی نقل کرنا چاہیے. وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. آج کی تعلیم میں جو چیز پڑھی جانے والی ہے اس میں نماز میں وہ پورا دھیان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رکھتے تھے، اور جس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کو دقت محسوس ہوتی تھی یا خیال بھٹک جاتا تھا، تو اس چیز کو ہی اپنوں سے دور کرتے تھے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ پسند نہیں کرتا. تو پھر صحابہ اس منشے کو سمجھتے تھے، اور جب نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اس میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آ جائے تو ان پر بہت شاق گزرتا تھا، بھاری پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک پرندہ اڑا، اور چونکہ باغ گھنا تھا اس لیے اس کو جلدی باہر جانے کا راستہ نہ ملا. کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا. ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا، اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی. دفعتاً نماز کا خیال آیا تو بھول گئے کہ کون سی رکعت ہے. نہایت افسوس ہوا کہ اس بات کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی. فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ افسوس کے ساتھ عرض کیا اور درخواست کی کہ اس بات کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو خرچ فرما دی. اس طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا. ایک انصاری صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. کھجوریں پکنے کا زمانہ زوروں پر تھا. خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے. نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھری ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے. خیال ادھر چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ رکعتیں کتنی ہوئیں. اس کے رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی. کیونکہ خیال نماز میں ادھر ادھر چلے جانے کو وہ لوگ مصیبت سمجھا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی. یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم سے صدقہ کر دیا. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قول جمیل میں صوفیہ کی نسبت کی قسمیں تحریر فرماتے ہیں اور اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ نسبت ہے اللہ کی اطاعت کو ماں سوا کسی اللہ کے علاوہ پر مقدم رکھنا، اس پر غیرت کرنا. ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس میں توجہ کسی اور کی طرف چلی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نماز کی وجہ سے آنکھ نہ بنوانا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ میں جب پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنا دیں، لیکن 5 دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ زمین کی جگہ پر کسی واللہ ایک رکعت بھی اس طرح پڑھنا مجھے منظور نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے معلوم ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دے وہ حق تعالی شانہ سے ایسی طرح ملے گا کہ حق تعالی شانہ اس پر ناراض ہوں گے. فائدہ: اگرچہ شرعی طور پر نماز اس طرح مجبوری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے اور یہ صورت نماز چھوڑنے کی وعید میں داخل نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کرام کو نماز کے ساتھ جو شوق اور رغبت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی جس قدر اہمیت تھی، اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنکھ بنوانے کو بھی پسند نہ کیا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک نماز پر ساری دنیا قربان تھی. آج ہم بے حیائی سے جو چاہے ان مربٹنے والوں کے شان میں منہ سے نکال دیں. جب کل ان کا سامنا ہوگا اور یہ جاں قربان کرنے والے میدان حشر کی سیر کو لطف اڑا رہے ہوں گے، تب حقیقت معلوم ہوگی یہ کیا تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے، جماعت کا وقت ہو گیا، دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت اتری ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا، اور ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت اور بیچنا اور خریدنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شانو تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی بستروں سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کے خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اور خریدنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا۔ تو ایک تیسری جماعت کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔